جب ہزاروں ہاتھیوں کا لشکر کعبے کی طرف بڑھا اور کچھ ہوا ایسا جس نے اتہاس بدل دیا۔ یمن کا وہ گھمنڈی بادشاہ جس نے ٹھان لیا تھا کہ کعبہ کو ڈھا لینا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اسے آج فیصلہ زمین پر نہیں آسمان سے ہوگا۔ دوستو، میں بات کر رہی ہوں یمن کے حکمران ابرہہ کی، جس کی آنکھوں میں تکبر تھا، جس نے کہا تھا مکہ جھکے گا، کعبہ گرے گا اور لوگ میرے شان کے آگے سجدہ کریں گے۔ اس کے آگے تھی ہاتھیوں کی بڑی فوج، جس کے قدموں سے زمین تھرا رہی تھی، ریت کے طوفان اٹھ رہے تھے، اور سپاہی کی فوج اتنی بڑی تھی کہ نظر جہاں تک جائے صرف سپاہی۔ مکہ میں خاموشی تھی، ڈر تھا پر یقین بھی تھا۔ عبد المطلب کعبہ کے دروازے سے لپٹ گئے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، یا اللہ، یہ گھر تیرا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ فوج قریب گئی، مکہ خالی ہو گیا اور سامنے صرف تنہا کعبہ کھڑا تھا، اور جیسے ہی ابرہہ نے چلا کر حکم دیا کہ حملہ کرو، مگر ایک ہاتھی جو سب سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا اچانک سے بیٹھ گیا۔ اسے خوب مارا اور کھینچا گیا، مگر وہ مکہ کی دشا میں ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا، اور تبھی ہوا کا رخ بدلنے لگا، آسمان پر اندھیرا چھانے لگا۔ سپاہیوں نے سوچا طوفان آ رہا ہے، مگر وہ طوفان نہیں، وہ تھا ہزاروں لاکھوں پرندوں کا لشکر، چھوٹے چھوٹے پرندے جس کے پنجے اور چونچ میں کنکر تھے۔ ابرہہ ہنسا اور کہا، یہ چھوٹے پرندے ہماری فوج کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگلے ہی پل میں آسمان سے پتھر برسنے لگے، ہر پتھر نشانے پر تھا، جس پر گرتا اس کا جسم چیر دیتا۔ سپاہی چیخنے لگے، ہاتھی بھاگنے لگے، فوج ٹوٹ کر بکھر گئی، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ وہ چھوٹے پتھر نہیں تھے، اللہ کا عذاب تھا۔ کچھ ہی پلوں میں، کچھ ہی لمحوں میں وہ لشکر جو کعبہ کو گرانے آیا تھا مٹی میں مل گیا۔ ابرہہ بھاگا، مگر موت اس کا پیچھا کر رہی تھی، اور آخر کار اس کا انجام بھی تاریخ میں عبرت بن گیا۔ اور کعبہ جو اللہ کا گھر ہے آج بھی کھڑا ہے نا، ہاتھی اسے گرا سکے نہ بادشاہ اسے گرا سکے، کیونکہ طاقت فوج میں نہیں، ہاتھیوں میں نہیں، طاقت اس مالک میں ہوتی ہے جو جب چاہے کسی کی بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ۔